السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولانا جرجس انصاری صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کا انجام۔ تو دوستو، حضرت عائشہ کی شان میں ایک شخص نے گستاخی کی تو نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا دوستو، اس بیان کو ضرور سنیں دوستو، اور آخر تک ضرور سنیں، اور کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے دوستو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے، حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر، اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے، عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول، جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر، میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا۔ اے انس،
یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا۔ اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا، میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے، اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہتے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی بخش جواب دو، اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مان لو غریب آدمی ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت پیسے لگنا ہے، تو اس کی مدد بھی کرو، ہے کہ لو یہ، اور دوسروں سے بھی کرواؤ، کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے، کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ آیا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا
اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد اے اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، کون مرا اس سے مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا۔ ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے، ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ، آپ اگنی دے دو، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ سوچو اسلام کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے، کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، مار دیا ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا پیر کاٹو، اس کی زبان باہر نکالو یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو، اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو، لاش کی شکل مت بگاڑو۔ آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے، ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے، جرم عظیم ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں، ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو، اس کی شکل تک بگاڑ دو۔ اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، بلکہ آپ نے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا۔ تو دوستو ہم نے اس بیان کے اندر سنا ہے کہ دوستو نبی نے کیسے اخلاق بتائے کہ ان کی بیوی کے شان میں گستاخی کی اور ایک یہودی کی عیادت کرنے گئے۔ یعنی دوستو اس بیان کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ دوستو اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، کوئی بھی پریشانی آئے مصیبت آئے دوستو تو اس کو اوپر صبر کر لے، اور کوئی تکلیف دے تو برداشت کر لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ دوستو تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔